عدلیہ کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے وہ ملک میں جاری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے سندھ سے، لاہور سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز لائے گئے، اس کے اوپر جو حکومتی اقدام تھا، اس کو ایک جو عدلیہ کا یا کہہ لیجئے کہ جو وکلا کا ایک فیکشن ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اعتراضات بھی برقرار ہیں، اور ساتھ ساتھ جو جوڈیشل کاؤنسل بنائی گئی اس کے اندر پی ٹی آئی کے ممبران کی طرف سے خط لکھے گئے، 2 جج صاحبان نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ کیا یہ تمام اعتراضات آئینی ہیں یا پھر ان کا ایک سیاسی اینگل بھی موجود ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ کیا حکومت کے اس اقدام کو کسی فورم پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا 26ویں آئینی ترمیم کا کوئی رول بیک پاسبل ہے؟ اور کیا یہ تمام اقدامات جو جوڈیشری ہے اس کو مزید ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سینئر قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، شائق صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرانسفرز کا معاملہ ہے جس کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو چکی ہے، اب اس پر اگر تحریک انصاف کا نیریٹو یا جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا نیریٹو دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میلافائڈی انٹینشن تھی، اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آئینی طور پہ اس کی گنجائش باقی ہے تو یہ کنٹروورسی کیوں پیدا ہوئی ہے آپ کے اکارڈنگ؟ آپ میرا خیال ہے فریش اپوائنٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی۔ بالکل جی جی سپریم کورٹ کی دیکھیں جی، ایک وہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ تو علیحدہ ہے، جو اس کا لیگل پہلو ہے میں اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ لیگل پہلو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ انڈر چیلنج ہے، اور اگر وہ انڈر چیلنج ہے تو اس پہ کوئی ڈسیشن تو آنا ہے عدالت کا۔ اب آبجیکشن یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی پروڈکٹ ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کے ذریعے یہ والی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی پروڈکٹ ہے، اور انہوں نے ڈومینیٹڈ بائی ایگزیکٹو ہے جس کو کہ چیلنج کیا گیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ والے ججز جو ہیں اپوائنٹ کرتے ہیں ہوتے ہیں اور یہ فل کورٹ کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ بیسک ڈیمانڈ جو لائرز کی ہے، میں بھی ایک کیس میں وکیل ہوں، اس میں وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے وہ اس کیس کو سنے اور اس پہ اپنی جو بھی جوڈیشل اوپینین ہے وہ اس پہ دیں۔ تو اگر وہ ججز اس فل کورٹ میں بیٹھتے ہیں جو کہ اس جوڈیشل کمیشن کے اپوائنٹڈ ہیں جس کو کہ چیلنج کیا گیا ہے، تو وہ ایک جو فیئر پلے ہے، جو پروپرائٹری ہے، وہ ایبسنٹ ہوگی، اور ان کے ڈیسیشن جو آئے گا اس پہ بہت سارے سوالات اٹھیں گے، اور جو بیسک انگریڈینٹ ہے جوڈیشری میں پبلک ٹرسٹ کا وہ ایبسنٹ ہوگا۔ شاہد عثمانی صاحب، یہ جس کنٹروورسی کی ہم بات کر رہے ہیں، اب جس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں بھی اعتراض یہ شامل ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب تھے، 15ویں نمبر پر وہ موجود تھے، ان کو اسلام آباد لایا گیا تو سپریم کورٹ کے لیے وہ کیسے اہل ہو جائیں گے؟ یہ سینیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس میں اوتھ نہ لینا کیسے افیکٹ کرے گا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلے مثالیں دی جاتی ہیں، جس طرح جسٹس سردار محمد اسلم کی مثال 2008 کی موجود ہے کہ ان کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو کہا جاتا ہے پریسیڈنٹ تو پہلے بھی موجود ہے، اس بار کیوں اس معاملے کے اوپر اتنی کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو یہ جو کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے 26 امینڈمنٹ کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہے، اور میجورٹی جو ہمارے وکیل ہیں ان کو پسند نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلافائڈ تھی یہ 26 امینڈمنٹ، لیکن جو بھی ہو یہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے، اور پارلیمنٹ آتی ہے، پارلیمنٹ ہی امینڈمنٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ اگر پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے یہ امینڈمنٹ کر دی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو چیلنج یقیناً کر سکتے ہیں آپ، حالانکہ یہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی جو امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کو عام طور سے تو وہ چیلنج نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کو الگ کر دیا، کل عدم کر دیا جائے۔ تو اب یہ ایک امینڈمنٹ بن گئی ہے، اب کی چیلنج تو ہو رہی ہے، لیکن اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ انتظار کریں کہ اس کا چیلنج پورا ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ بات کریں۔ تو میرے خیال میں یہ ضرورت نہیں تھی اس کی۔ اب ججز ہیں، اب آ گئے ہیں، اور جب ٹرانسفر کیا ججز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، ججز کی فریش اپوائنٹمنٹ تو ہے نہیں، یہ
फ्रेश अपॉइंटमेंट तो है। तो आप जब ट्रांसफर करते हैं, एक जज जब ओथ लेता है तो ये कहता है कि मैं हाई कोर्ट का जज बनूंगा, और कोर्ट का नाम इस वास्ते लेता है क्योंकि उसकी फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है। अगर वो ट्रांसफर करता है तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल 2 दफा ओथ लेने की। ओथ किसी खास कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ओथ हाई कोर्ट के जज बनने की से रिलेटेड है। तो ये मेरे ख्याल में ये कंट्रोवर्सी जो की जा रही है, साहब ये जो सीनियरिटी का तयन होगा, ये हल्फ के मुताबिक अगर किया जाएगा तो नए जजेस का हल्फ ना उठाना फिल वक्त वो भी इसीलिए है कि जिस तरह जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जगह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर प्यूनी जज बन जाते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए किया ये। देखिए बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई है उसमें 26 अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है कि सीनियरिटी जो जज ट्रांसफर होगा उसकी सीनियरिटी काउंट होगी उसकी उसी सीनियरिटी से जो उसकी पहली कोर्ट में थी, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। अब उसके बाद फिर लेकिन ये भी लिखा है, एक उन्होंने ऐड कर दिया है सब आर्टिकल, और उसमें ये भी कहा है कि उसको डायरेक्टली आप चीफ जस्टिस नहीं बना सकते, वो लिखा हुआ है उसमें। अब ये है कि अब जब वो अपॉइंट हो जाता है, यहाँ पे शुरू कर देता है अपना काम, उसके बाद फिर अगर चीफ जस्टिस को इलेक्ट करना है या चूज करना है तो फिर तो उनको जो 26 अमेंडमेंट में प्रोसीजर है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से सिलेक्ट हो, तो फिर तो वो उसके तरीके से होगा। अब बिला वजह उसमें कंट्रोवर्सी पैदा करने से मुझे तो समझ में नहीं आता इससे कोई फायदा होगा। सही, मतलब आपके नजदीक पॉइंटलेस है कंट्रोवर्सी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शायद जमील साहब, आपका भी जो रेजिग्नेशन था उस पर भी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी और आपने कहा था कि पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन आपने ये भी कहा था कि इट्स अ रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम। अभी भी आपको लगता है कि अंडर प्रेशर पाकिस्तान की जुडिशरी ऑपरेट करती है? एक आर्ग्यूमेंट ये भी किया जाता है कि इतनी मैल फंक्शनिंग है कि दुनिया में जो टॉप 10 जो मैल फंक्शनड जुडिशल प्रोसीजर्स हैं उनमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। तो इस जवाज़ के तहत ये रिफॉर्म बहुत ही अहम थी 26वीं तरमीम की सूरत में। हुकूमत को भी जवाज़ मिल गया कि परफॉर्म तो कर नहीं रहे, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाइड हैं ये सब कुछ करने के लिए, या आपको लगता है कि ये आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है?